فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے مومنین وہ اللہ پر، ملائک پر، اللہ کی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ملائک پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ملائک پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ملائک اللہ رب العزت کی نیک مخلوق ہے، اور یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور پھر مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کچھ اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہے جو جنت پر مامور ہے، کچھ وہ ہے جو جہنم کے داروغے ہیں، کچھ وہ ہے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کچھ وہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ وہ ہے جو وحی لانے پر جیسے حضرت جبریل ہے، کچھ موت پر مقرر ہے جیسے حضرت اسرائیل ہے، کچھ بارش پر ہے جیسے حضرت میکائیل ہے۔ تو مختلف ڈیوٹیاں اللہ نے ان کو سونپی ہوئی ہے۔ تو جب یہ عقیدہ اور ایمان رکھیں گے تو اس سے اس عقیدے کی تردید ہو جائے گی کہ جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ بہرحال فرشتے جو ہے یہ معصوم مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ فرشتوں پر یہ اعتراض کہ جی ہمیں نظر نہیں آتے، اور جو چیز ہمیں نظر نہ آئے ہم اس پر ایمان کیسے لائے، اس کا ذکر میں کر چکا تھا کہ کسی چیز کے وجود کے لیے نظر آنا یا مشاہدے میں ہونا یا محسوس ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ نظر آنا اور چیز ہے اور محسوس ہونا اور چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے جسم کثیف جس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ، وہ تو آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسم لطیف جسم جو ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ جسم ہوتا ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتا۔ جیسے جنات اور فرشتے ہیں تو یہ ایسا جسم ہے جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ بہرحال کبھی کبھی وہ خود کو ظاہر کر دے تو اور بات ہے، مگر یہ ہے کہ وہ عام طور پر انسان کو نظر نہیں آتے، اور کسی چیز کا نظر نہ آنا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے آپ کو درد ہے، تکلیف ہے، خوشی ہے، غم ہے، صدمہ ہے، دکھ ہے، دوسرے جذبات ہیں، وہ وجود تو ان کا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتے۔ آپ کسی کو اپنا درد دکھا نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں مجھے درد ہے، وہ کہتے ہیں میں مانوں گا نہیں جب تک مجھے درد نظر نہ آئے، نظر نہیں آئے گا تو میں کیسے مانوں؟ تو اسی طریقے سے فرشتے اور جنات یہ بھی مخلوق ہے، نظر نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے۔ فرشتے چونکہ معصوم ہے، اب اس پر بھی ان لوگوں نے اعتراضات کیے۔ بعض اعتراضات تو ایسے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھوں، خیر ان اعتراضات کو جانے دیں۔ ملحد تو ملحد ہے، اس کی تو زبان گندی ہے، وہ تو بہت کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم ان اعتراضات کو یہاں ذکر نہیں کر سکتے، جو مناسب ہے اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق ایک اعتراض تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کی تردید کی گئی ہے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے، اور شرک ہونے کی وجہ سے اسلام میں اس کی بڑی تردید ہے کہ کسی صورت میں بھی اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا، اب شرک سے بڑا اور کون سا گناہ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہیں؟ یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کی عبادت کہلاتی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اب یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ اور یہ جو سجدہ تھا، سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہے سجدہ تعبدی۔ سجدہ تعظیمی یہ پہلے جائز تھا اور اب یہ ہے کہ یہ حرام ہو گیا۔ سجدہ تعبدی یہ پہلے بھی حرام تھا، کفر تھا، اور آج بھی حرام ہے اور کفر ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی کیا ہوتا تھا؟ جیسے ہم جاتے ہیں نا کسی کے پاس ملاقات کے لیے تو سلام کر لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں، خوش آمدیدی کلمات کہہ دیتے ہیں۔ تو جب کسی بڑے کے پاس وہ جاتے تھے تو اس وقت یہ ایک سلام ہوتا تھا، سلام کی ایک کیفیت ہوتی تھی، اس کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا۔ یہ اس زمانے میں جائز تھا، اور جب اللہ نے حکم دیا پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ یہاں پر اللہ ہی کے آگے تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو جو رکھا گیا یہ جہاد کے لیے رکھا تھا، یہ جہاد کے لیے رکھا تھا۔ لیکن بہرحال زیادہ بہتر پہلی والی بات معلوم دے رہی ہے، اس لیے کہ قرآن میں کیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے آگے سجدہ کرو، تو پھر یہ سجدہ تعظیمی ہوگا، اور یہ سجدہ تعظیمی اللہ کے حکم سے تھا۔ تو اب اس میں اعتراض کی کوئی بات تو ہے نہیں۔ اس میں ہاتھ کے ہاتھ یہ جواب بھی سن لے کہ کہتے ہیں کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ پتھروں کی پوجا نہ کرو،
اور خود کس کی پوجا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں تو رخ آپ کا قبلے کی طرف ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو آپ بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے اور ہمیں منع کرتے ہیں۔ یہ اشکال بڑا مشہور ہے ان لوگوں کا۔ مسلمان خود بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ تو بھائی جو پوجا کرنے والے آپ اس سے پوچھیں نا۔ یہ جو اتنے سارے ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے میں فجر کی نماز پڑھ لی، مسجد بھری ہوئی تھی، اس میں کوئی ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے یہ نیت کی ہو کہ میں خانہ کعبہ کو پوج رہا ہوں؟ کسی ایک کی نیت یہ ہے؟ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ خانہ کعبہ کی طرف صرف رخ کیا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی ادھر منہ کیا ہوا ہوتا، کوئی ادھر کیا ہوتا، کہ مسلمانوں میں ایک وحدت برقرار رہے اور ایک صف بندی برقرار رہے۔ اس اتحاد اور وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن رخ کس کی طرف کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب دیکھیے اگر خانہ کعبہ کی پوجا ہوتی تو حکم یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں کر سکتا، اسے قبلہ معلوم نہیں ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ اس کو قبلہ رخ کرنا بہت مشکل ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو حکم کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جس طرف بھی رخ کر لو گے تمہاری عبادت قابل قبول ہو جائے گی، اللہ اس طرف ہے۔ تو اگر یہ بیت اللہ کی پوجا ہوتی پھر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نہ ہوتا، پھر بیت اللہ کا سامنے رہنا ضروری ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ بظاہر رخ اس طرف ہے، کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر یہ خانہ کعبہ کی عبادت ہوتی نا تو پھر اندر نماز نہ ہوتی، ماشاءاللہ۔ تو خانہ کعبہ کے اندر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں کیا اس کے اندر آپ جا کر کے عبادت کریں گے یا اس کے سامنے کریں گے؟ اسی طرح بیت اللہ شریف کی چھت پہ بھی نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اگرچہ اس میں کراہت ہے لیکن جائز ہے۔ اگر بیت اللہ کی پوجا ہوتی تو جس کی پوجا ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے عبادت کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔